على محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سورہ فاتحہ اور اس کا ترجمہ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ترجمہ کنز ایمان. سب خوبیاں اللہ عز و جل کو جو مالک سارے جہان والوں کا بہت مہربان رحمت والا روزے جزا کا مالک ہم تجھی کو پوجے اور تجھی سے مدد چاہے. ہم کو سیدھا راستہ چلا راستہ ان کا جن پر تم نے احسان کیا نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئے کا. ماشاءاللہ. سورہ اخلاص سنائیں اور اس کا ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ترجمہ کنز ایمان. تم فرماؤ وہ اللہ ہے وہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی. ماشاءاللہ. رکوع کی تسبیح سنائیے اور اس کا ترجمہ. سبحان ربی العظیم. ترجمہ پاک ہے میرا پروردگار پاک ہے میرا عظمت والا پروردگار. تسبیح رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ. ترجمہ اللہ عز و جل نے اس کی سنی جس نے اس کی تعریف کی. تحمید سنائیے. اللہم ربنا ولک الحمد. ترجمہ اے اللہ عز و جل اے ہمارے مالک سب خوبیاں تیرے ہی لیے. سجدے کی تسبیح سنائیے اور ترجمہ. سبحان ربی الاعلی. پاک ہے میرا پروردگار سب سے بلند. تشہد تحیات سنائیے اور اس کا ترجمہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ترجمہ تمام قولی فعلی اور مالی عبادتیں اللہ عز و جل ہی کے لیے ہے. سلام آپ پر اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اللہ عز و جل کی رحمتیں اور برکتیں. سلام ہم پر اور اللہ عز و جل کے نیک بندوں پر. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بدلے اور رسول ہیں. سبحان اللہ. درود ابراہیمی سنائیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ترجمہ اے اللہ عز و جل درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی یاد پر جس طرح تو نے درود بھیجا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی یاد پر. بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے. اے اللہ عز و جل برکت نازل کر ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی یاد پر جس طرح تو نے برکت نازل کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی یاد پر. بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے. دعائے معصورہ سنائیے اور اس کا ترجمہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ترجمہ اے اللہ عز و جل ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دنیا آخرت میں بھلائی دنیا عذاب دوزخ سے بچا. خروج بسمعہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ترجمہ تم پر سلام دی اور اللہ عز و جل کی رحمت. چوتھا کلمہ اور اس کا ترجمہ سنائیے. چوتھا کلمہ تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. ترجمہ
کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی اور اسی کے لیے حمد ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ زندہ ہے، اس کو ہرگز کبھی موت نہیں آئے گی۔ بڑے جلال بزرگی والا ہے اور اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پانچواں کلمہ سنائیے اس کا ترجمہ۔ پانچواں کلمہ استغفار۔ استغفراللہ ربی من کل ذنب اذنبت عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انما انت علام الغیوب والستار العیوب والغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، ہر گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر کیا یا چھپ کر یا ظاہر ہو کر، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے جس کو میں نہیں جانتا۔ اے اللہ عز و جل، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا، عیبوں کو چھپانے والا اور گناہوں کو بخشنے والا، اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ عز و جل کی مدد سے جو بہت بلند عظیم والا ہے۔ چھٹا کلمہ اس کا ترجمہ سنائیے۔ چھٹا کلمہ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا عالم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت انا وتبرأت من الکفر والشرک والقذف والغیبة والبدعة والنمیمة والفواحش والبہتان والمعاصی کلها واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی شے کو تیرا شریک بناؤں، جان بوجھ کر بخشش مانگتا ہوں اس سے شرک کی جس کو میں نہیں جانتا، اور میں اس سے توبہ کیا اور میں بیزار ہوا کفر سے، شرک سے، جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائیوں سے اور بہتان سے اور تمام گناہوں سے، اور میں اسلام لایا اور میں کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ علم میں اضافے کی دعا اور ترجمہ۔ اللہم ربی زدنی علم ترجمہ، اے اللہ عز و جل، اے اللہ عز و جل ہمارے لیے، اے اللہ عز و جل میری علم میں اضافہ کر۔ درود پینے کی دعا۔ اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ ترجمہ، اے اللہ عز و جل ہمارے لیے اس میں برکت دے، ہم اس سے زیادہ عنایت کرنا۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل میں ناپاک جنوں اور جتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد کی دعا اور ترجمہ۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ ترجمہ، اللہ عز و جل کا شکر ہے جس نے مجھ سے عافیت دور کر مجھے عافیت دی۔ آئینہ دیکھتے وقت کی دعا اور ترجمہ۔ اللہم انت حسنت قلبی فحسن قلوب۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل تو نے میری صورت کو اچھی بنا، میری صورت بھی اچھی کر دی۔ سرما لگاتے وقت کی دعا اور ترجمہ۔ اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل مجھے سننے اور دیکھنے سے بہرمند فرما۔ کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر پڑھنے کی دعا اور ترجمہ۔ ارزق اللہ سنک۔ ترجمہ، اللہ عز و جل آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ تیل اور عطر لگاتے وقت کی دعا اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور ترجمہ۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل میرے لیے اپنی رحمت کی دروازے کھول دو۔ مسجد سے نکلنے کے وقت کی دعا اور ترجمہ۔ بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ رب توکلنا۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ ٹھیک آنے پر پڑھنے کی دعا۔ الحمدللہ علی کل حال۔ ترجمہ، اللہ عز و جل کا شکر ہے، ہر حال میں شکر ہے۔
سیکھنے والے کا جواب دینے کی دعا. يرحمكم الله ترجمة اللہ عز و جل کچھ پر رحم کرے. گھر سے نکلنے کے وقت کی دعا اور ترجمہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ترجمہ. اے اللہ عز و جل میں اللہ عز و جل کے نام سے نکلتا ہوں اور میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کہ اللہ سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ عز و جل ہی کی طرف سے ہے. گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا. اللهم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج ترجمہ. اے اللہ عز و جل میں داخل ہونے اور نکلنے کی جگہوں کی ہدایت طلب کرتا ہوں. بار بار میں پھر سے پڑھو تو گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا اور ترجمہ. اللهم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج. اے اللہ عز و جل میں تجھ سے داخل ہونے اور نکلنے کی جگہوں کی بھلائی طلب کرتا ہوں. کیا اللہ عز و جل کا کوئی شریک ہے؟ جی نہیں، اللہ عز و جل اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس کا کوئی شریک نہیں. اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ عز و جل کب سے اور کب تک رہے گا؟ اللہ عز و جل ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک رہے گا. ہمیشہ تک نہیں، ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ رہے گا. اللہ عز و جل ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. تمام جہان والوں کو کس نے بنایا؟ اللہ عز و جل نے تمام جہان والوں کو بنایا. سب کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل سب کو پالنے والا ہے. سب کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ عز و جل سب کو رزق دیتا ہے. کیا اللہ عز و جل کی کوئی صفت بری ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، بری صفت ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے. کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ جی نہیں، ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تمام نبیوں میں سے سب سے آخری نبی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمر میں اعلان نبوت فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. اللہ عز و جل نے سب سے زیادہ علم و اختیار کس نبی کو عطا فرمایا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنتے ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے. کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا؟ جی نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں نماز کا کتنی بار رکوع فرمایا ہے؟ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں نماز کا 700 سے زیادہ مرتبہ فرمایا. جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا. نماز پڑھنے کے چند فضائل بتائیں. نماز پڑھنے کے چند فضائل یہ ہیں: نماز دل کا سکون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتی ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعا کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیرے قبر کا چراغ ہے، نماز قبر اور جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پرس رائت کے لیے آسانی ہے، نماز میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہے، نمازی کو بروز قیامت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. نمازی کو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بروز قیامت اسے اللہ عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا. نماز نہ پڑھنے کے کیا نقصانات ہیں؟ نماز نہ پڑھنے کے نقصانات یہ ہیں: بے نمازی سے اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے، بے نمازی کے قبر میں آگ بھڑکا دیا جائے گا، بے نمازی پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، بے نمازی سے بروز قیامت سختی سے حساب لیا جائے گا.
جو جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے والے کو اس طرح دبائے کہ اس کی تسلیہ ٹوٹ اترے کہ دوسرے میں کے بس ہو جائے۔ کیا بھول کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو فرض ہوا۔ کیا روزہ رکھنے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے روزہ رکھو صحت یاب ہو جائے۔ روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت بیان کریں۔ حدیث پاک میں جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا اس کو جنت میں برسوخ یاقوت یا زبرجد کا بنایا جائے۔ سرخ یاقوت زبرجد کا بنایا جائے۔ 4 مشہور فرشتے کون ہیں اور یہ کیا کام کرتے ہیں؟ 4 مشہور فرشتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، اور ان کے کام یہ ہے: حضرت جبریل علیہ السلام کے ذمہ اللہ عز و جل کی وحی کو انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچانا، حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ رزق پہنچانا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ قیامت کے دن سور پھونکنا، حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمہ روح قبض کرنا۔ انسان کے ساتھ ہر وقت 2 فرشتے ہوتے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین کے ذمہ کیا کام ہے؟ لوگوں کی اچھائی اور برائی کو لکھنا۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ عز و جل نے مخلوق کی ہدایت کے لیے وحی بھیجو، خواہ فرشتے کے ذریعے یا فرشتے کے بغیر۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کے لیے انسان ہونا ضروری نہیں، بلکہ رسول فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو نبی نئے شریعت میں اسے رسول کہتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد بتائیے۔ اللہ عز و جل نے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے اور وہی ان کی صحیح تعداد جانتا ہے۔ ابو بشر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو ابو بشر کہا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔